السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ آف کلاس 8۔ آج اسلامیات میں ہمارا 4th لیکچر ہے۔ تو اپنے لیکچر نمبر 1 2 3 میں ہم نے الدرس الاول الف سورۃ الانفال الدرس الاول الف اس کی آیات 1 تا 10 ان کا ترجمہ کیا، الفاظ معنی، ٹھیک ہے، اور سوال نمبر 1 سوال نمبر 2 جو ہمارے پچھلے سبق کا حصہ تھا اس کو ہم نے تفصیلی بیان کیا، اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ اس کو اپنی ہوم ورک کی کاپیز میں نیٹ کر کے لکھیں۔ تو آج الدرس الثالث، یہ دیکھیں السوال الثالث، یہ جو تیسرا سوال سٹارٹ ہو رہا ہے، مندرجہ ذیل عبارات کا مفہوم بیان کریں۔ دیکھیں اسٹوڈنٹس، آپ غور سے دیکھیں تو یہاں ایک عبارت ہے، دیکھیں پوری آیت نہیں ہے، عبارت ہے، یعنی کہ آیت کا کچھ حصہ لکھا ہوا ہے۔ الف یعنی ایک حصہ، بے یعنی ایک اور حصہ، ایک اور عبارت ہے، اور جیم ایک اور عبارت لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ 3 عبارات ہیں ہمارے پاس، تو ہم نے ان کا ترجمہ اور مفہوم بیان کرنا ہے۔ تو یہ دیکھ لیں، سوال نمبر 3 ہے مندرجہ ذیل عبارات کا مفہوم بیان کریں۔ عبارت الف ہے فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، جو کہ آپ کی بک میں بھی ہے، فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم الف ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا اب میں آپ کو ترجمہ اور مفہوم بتاؤں گی۔ تو آپ نے پہلے لکھنا ہے عبارت کا ترجمہ، جو ہم لوگ تصوراتی خاکہ بناتے ہیں نا، اس میں آپ نے کیا لکھنا ہے؟ عبارت کا ترجمہ، پھر ہے مفہوم، خوف خدا اور آپس میں صلح۔ کیونکہ اس عبارت کا ترجمہ تو آپ کو سمجھ آ ہی رہا ہے نا، اس کے حوالے سے ہم نے اس کا ترجمہ ہے پس اللہ سے ڈرو اور آپس میں صلح رکھو۔ یہ دیکھیں، پس اللہ سے ڈرو اور آپس میں صلح رکھو، تو مفہوم کیا ہو جائے گا اس کا، یعنی کہ اس کا مطلب کیا ہو جائے گا اس عبارت کا؟ اس آیات کے 2 حصے ہیں، اس آیت کے 2 حصے ہیں۔ پہلے حصے میں اللہ سے ڈرنے کا حکم آیا ہے، یعنی کہ مومنوں کو کہا گیا ہے کہ اے مومنو اللہ سے ڈرتے رہو، ٹھیک ہے، اور دوسرے حصے میں کہا گیا ہے کہ آپس کے تعلقات درست رکھو، یعنی کہ دوسرے حصے میں مومنوں کو کہا گیا ہے کہ آپس کے تعلقات درست رکھنا ہے آپ نے۔ تو پہلے حصے میں کیا تھا؟ خوف خدا، یعنی اللہ سے ڈرنے کا حکم ہے، تو خوف خدا، فاتقوا اللہ۔ اس آیت کے پہلے حصے میں اللہ سے ڈرنے کا حکم آیا ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ بغیر اعتراض کے اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو مانا جائے۔ اعتراض یعنی کہ بغیر کوئی بھی آپ نے آگے سے کچھ نہیں، اللہ تعالیٰ کے کسی فیصلے پر، کسی معاملے پر کوئی گلہ نہیں کرنا، اور اللہ کا ہر حکم مان لینا ہے۔ غزوہ بدر کے موقع پر مسلمانوں میں مال غنیمت کی تقسیم پر جھگڑا ہو گیا تھا، ٹھیک ہے۔ جب غزوہ بدر ہوا تو اس پر جو دوسرے جو لشکر تھا وہ تو ہار گیا تھا نا، کفار کا لشکر، تو ان کے جو ہارا ہوا لشکر تھا ان کے پاس جتنا مال تھا تو وہ بھی مسلمانوں کے حصے میں آ گیا۔ اب مسلمان اس مال کو لے کر لڑنے لگے، تو وہ جو مال تھا وہ مال غنیمت تھا مسلمانوں کے لیے، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ فاتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو۔ اسلام قبول کرنے کے بعد پہلی مرتبہ مسلمانوں کا اسلامی پرچم کے نیچے لڑنے کا اتفاق ہوا، یعنی کہ جب مسلمان ہوئے، جب یہ اسلام لے کر آئے، تو پہلی جنگ تھی نا غزوہ بدر، تو اسلامی پرچم کے نیچے پہلی یہ جنگ تھی، اس لیے جس کے ہاتھ جو کچھ بھی لگا وہ اسے اپنا مال سمجھ بیٹھے، تو اس کو لگا کہ یہ ہم لوگ تو اللہ کی راہ پر چل پڑے ہیں، تو یہ تو سب کچھ ہمیں ملا ہے، تو ہم لوگ اس کو لوٹ لیں، حاصل کر لیں۔ حضور نے سب کو حکم دیا کہ جس کے پاس جو کچھ ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیں، اور آپ نے وہ مال سب میں برابر تقسیم کر دیا۔ تو یہ آپ کو سمجھ آ گئی اب کہ اللہ سے ڈرو، یعنی جو اللہ سے ڈرے گا وہ تو اللہ کے رسول کا حکم بھی مانے گا نا، تو اس معاملے میں یہ حکم آیا ہے۔ اب ہے آپس میں صلح رکھو۔ آیت کے دوسرے حصے میں فرمایا گیا ہے کہ آپس کے تعلقات درست رکھو اور ایک دوسرے سے جھگڑا نہ کرو، یعنی مال غنیمت میں سے جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے اس پر راضی ہو جاؤ، کیونکہ مومنوں کو بھائی بھائی اور ایک دوسرے کے جان نثار بن کر رہنا چاہیے۔ تو یہ ہماری عبارت الف ہے فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، یہ ہے صفحہ نمبر 1، یہ ہے صفحہ نمبر 2، ٹھیک ہے۔ عبارت الف ہے یہ ساری۔ اب عبارت بے کی طرف آتے ہیں، جو کہ آپ کے بک میں بھی ہے، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِینَ۔ تصوراتی خاکہ کیا بنائیں گے؟
ترجمہ پہلے لکھیں گے اس آیت کا، پھر اس کا مفہوم ہم نے بیان کرنا ہے. تو مفہوم میں آیت کا شان نزول، یعنی آیت کیوں نازل ہوئی، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت لکھنی ہے. ایمان کی علامت کیا ہے وہ اس کے بارے میں ہم نے لکھنا ہے. یہ ہمارے اس کے جواب کا حصہ ہوگا. ترجمہ ہے اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر تم ایمان رکھتے ہو. ٹھیک ہے. مفہوم آیت کا شان نزول. اس آیت کا شان نزول بھی غزوہ بدر میں مال غنیمت کا جھگڑا تھا، اس لیے اس آیت میں مومنوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی تعمیل بغیر اعتراض کے کریں. یہ وہی بات ریپیٹ ہو رہی ہے جو کہ پہلی ہماری آیت میں ہوئی ہے. تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت. ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ہر فیصلے کو برحق مانا جائے. برحق یعنی سچا مانا جائے. دنیا میں ہم جو بھی کام یا عمل کرتے ہیں اس میں ایک طرف اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہو اور دوسری طرف دنیا کے لوگوں کی مرضی ہو، تو ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر عمل کرنا چاہیے. یعنی کہ کوئی ایسا معاملہ آ جاتا ہے کہ جس میں ایک طرف اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے اور ایک طرف دنیا والے جو ہیں تو وہ ان کی مرضی ہے، تو ہمیں کیا کرنا ہوگا، اللہ اور اس کے رسول کو برتر رکھنا ہوگا، ان کا حکم ماننا ہوگا. اگر اللہ اور اس کے رسول کا حکم ماننے سے اعتراض کیا تو کیا ہوگا، ایمان باقی نہیں رہے گا. یہ تو آپ سب بھی جانتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی آپ نے نافرمانی کی تو آپ کا ایمان باطل ہو جائے گا. اب اسی آیت کا ایک اور پوائنٹ ہے ایمان کی علامت. جو شخص مومن ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال ضائع نہ کرو. یعنی اطاعت کے بغیر اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. یعنی آپ اگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کی اور کوئی عمل کر لیا تو وہ عمل آپ کا قابل قبول نہیں ہوگا. تیسری عبارت ہے جیم. اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا. ٹھیک ہے. اس کا تصوراتی خاکہ. ترجمہ مفہوم قرآن کی تلاوت اور اس کا سننا، دل سے زنگ کا دور ہونا، ایمان میں ترقی. ترجمہ ہے جب انہیں اس کی یعنی اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے. کس کا ایمان بڑھ جاتا ہے؟ ایمان والوں کا، یعنی کہ مومنین کا. مفہوم اس آیت میں مومنوں کی صفات میں سے ایک صفت کا ذکر کیا گیا ہے جو یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت اور اس کا سننا. اس عبارت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی ایک صفت کا ذکر کیا ہے کہ جب ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے ایمان میں ترقی ہوتی ہے. میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا نا کہ قرآن پاک اپنے اندر بہت زیادہ تاثیر رکھتا ہے کہ جب بھی کوئی اس کو سنتا ہے تو اس کے دل پر اثر ہو جاتا ہے. اس طرح قرآن کی تلاوت کا ایک اور فائدہ یہ ہے کہ گناہوں کی وجہ سے دل پر جو زنگ لگ جاتا ہے وہ قرآن کی تلاوت سے صاف ہو جاتا ہے. یعنی جب ہم کوئی گناہ کرتے ہیں تو ہمارا دل بس اسی گناہ کی طرف مائل ہونے کی وجہ سے ہمارا دل نیکیوں سے ایک طرف ہو جاتا ہے. ہمارا دل نہیں کرتا کہ ہم نیکیوں کی طرف آئیں. تو جب ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو اس کے اثر کی وجہ سے ہمارے دل پر جو زنگ لگ گیا ہوتا ہے گناہوں کا وہ صاف ہو جاتا ہے. اگلا ہے اس کا کہ ایمان میں اضافہ. قرآن کی تلاوت کا ایک یہ بھی فائدہ ہے کہ اس سے ایمان میں ترقی اور اضافہ ہوتا ہے اور مومن اس کی تلاوت اور اس کے سننے سے اپنی تصدیق اور تسلیم میں بڑھتا جاتا ہے. تصدیق اور تسلیم میں یعنی کہ اپنے سچے ہونے میں اور اسلام کی طرف اس کا جو ہے تو رجحان بڑھتا جاتا ہے. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، یہ اب تینوں عبارات ہیں. یہ اب اس کے امیجز بھی شیئر ہو جائیں گے ابھی، تو یہ آپ نے اپنی کاپیز پر کرنی ہے. اب